الصالحین چہاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے بعد جتنے بھی نور محبت آل محمد لے کر اس دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو گئے، سب کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے راہ کربلا جنہوں نے مکتب کربلا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سب کو سلام عقیدت عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن قاتلوں، ظالموں اور دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی منحوس اہداف کے حصول کے لیے قتل و غارت اور دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا، ان ملائین کی رسوائی اور ناکامی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب اس عقیدے اور ایمان پر ہیں کہ مجالس ذکر اہل بیت رسول علیہ السلام باعث ہدایت اور باعث نجات ہیں، ہمارے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہیں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ۔ تو انہی مجالس کے ساتھ حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ ہر صاحب حاجت کی حاجت روائی کے لیے، ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی کے لیے، مریضوں اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے آباد آغوشوں کی آبادی کے لیے، دونوں دنیا و آخرت کی ہر مشکل کی حلالی کے لیے مل کر بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان
ليقوم الناس بالقسط صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بارگاہ اقدس الہی میں نیازمندانہ التجا ہے کہ آپ سب مومنین اور مومنات کی اس پرخلوص عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ بانیان محترم نے اس مجلس کا انتظام کیا، ذکر قرآن اور ذکر آل محمد کے لیے کوشش فرمائی اور ہم پر اس ذکر کے لیے احسان فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت کا نام ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور واضح ہے کہ باقی نعمتوں کی تقسیم بھی احسان ہوتا ہے، لیکن جو کوئی ذکر محمد و آل محمد کے لیے انتظام کرتا ہے اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کا دستور ہے کہ احسان کی جزا سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتی، تو ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کم از کم ان کے حق میں دعا کریں کہ خداوند منان ان کی اس محنت کو قبول اور منظور فرمائے، جو ان کے دلی ارادے ہیں انہیں پورا فرمائے، جو ان کی جائز حاجات ہیں انہیں پورا فرمائے، جو مشکلات ہیں خداوند منان ان سے انہیں نجات عطا فرمائے، اور سب کی دنیاوی مشکلیں بھی آسان کرے اور اخروی مشکلیں بھی آسان فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ قرآن مجید کے ارشادات قدسیہ میں سے ایک چھوٹا سا ارشاد آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اسی پر تھوڑی سی گفتگو کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ارشاد الہی ہے لقد ارسلنا رسولنا، بے شک ہم نے اپنے سارے رسول بھیجے، ویسے نہیں بھیجے، بالبینات، بینات کے ساتھ انہیں ہم نے آراستہ کر کے بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان رسول اور انبیاء کے ساتھ ساتھ ہم نے کتاب نازل کی اور حق و باطل کو تولنے والا ترازو بھی نازل کیا۔ اب آئیے پہلے تو اس بات پر غور کر لیجئے، ایک تو ہمارا اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں ہی اس نے اپنی تعریف کی اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے جو فقط کسی ایک جہان کا رب نہیں بلکہ سارے جہانوں کا وہ وحدہ لا شریک رب ہے۔ گویا اس کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ ہوا کہ عالم فقط یہ عالم دنیا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے عالم ہیں، ایسے بھی عالم ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں اور ایسے بھی عالم ہو سکتے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی عالم ایسا نہیں جس کا رب اللہ نہ ہو۔
کیوں؟ اس لیے کہ رب ہونا فقط اسی کی شان ہے، کسی اور کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ رب ہو سکے۔ رب العالمین ہونا فقط اللہ کی شان ہے، کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رب ہو سکے۔ نہ کوئی اور رب تھا، نہ کوئی اور رب ہے، اور نہ کوئی اور رب ہوگا، بلکہ کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کا یہی عقیدہ ہے یا کوئی اور ہے؟ ہم تو بھئی اسی ایمان پہ جینا چاہتے ہیں، اسی ایمان پہ مرنا چاہتے ہیں، اور اسی ایمان پہ دوبارہ معشور ہونا چاہتے ہیں۔ جو اسی ایمان والا ہے وہ بآواز بلند صلوات ہے۔ یعنی کیا وہ فقط اللہ ہونے میں وحدہ لا شریک ہے یا رب ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے؟ چپ کر گئے۔ اس لیے کہ کچھ مجالس پڑھنے والے غیر ذمہ دار لوگ آپ کے علاقے میں یا اس پاکستان میں ایسے وجود میں آ گئے ہیں جو عقائد کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ مجالس پڑھتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اگر کوئی ہمارے شیعہ عقائد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے اور ان میں اپنی بونگیاں مارنے کی کوشش کرے تو کیا اس کی تائید کی جائے یا اس کی تردید کی جائے؟ جی تو سو راضی ہو؟ جو راضی ہے وہی صلوات پڑھے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سب کا پروگرام جنت جانے کا ہے، جس کا ہے نعرہ حیدری۔ کتنے عرصے کے لیے جنت جاؤ گے؟ جی ہمیشہ کب ختم ہوتا ہے؟ جی جو ختم ہو جائے وہ ہمیشہ، جو ختم نہ ہو وہی۔ اب آپ رہیں گے پتہ نہیں کھربوں صدیاں جنت میں، ٹھیک ہے؟ وہ الفاظ اور تعداد اور ہند سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہند سے ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ ختم نہیں ہوگا۔ جڑے 1 2 100 1000 لاکھ بلین ملین ٹریلین شلین آج کل گنتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہمیشہ ختم ہو۔ اب اگر آپ ایک لمبے طویل عرصے تک جنت میں ہوں، اس وقت کوئی خبر آئے کہ ایک اور رب وجود میں آ گیا ہے، من گن سو بے ترقی کرتے 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 ایک رب بن گیا ہے، تو کیا آپ اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کا امکان یا ادنا سا احتمال دے دیں گے؟ دے تبھی نہیں دو گے جب آج اتنے پکے ہو گئے کہ آج سے بھی آپ کا پختہ ایمان یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کے بغیر اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے رب العالمین ہونے میں وحدہ لا شریک۔ یہ سارے جہان جو تمہارے علم میں ہیں یہ بھی میں نے پیدا کیے ہیں، بہت سارے جہان ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں
وہ بھی کس نے بنائے ہیں؟ کیونکہ رب ہوتا وہی ہے جو بنائے اور چلائے اور جب چاہے ختم کر دے۔ جب بناتا ہے تو بھی اس کا کوئی زور نہیں لگتا، جب چلاتا ہے تو بھی اس کا کوئی زور نہیں لگتا، جب ختم کر دیتا ہے تو بھی اس کا کوئی زور۔ مثلا اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، کتنا زور لگایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا ارادہ اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ترین ارادہ ہے کہ وہ فقط ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی۔ کیا خیال ہے اس بات پر ایمان ہے یا نہیں کہ اس زمین نے ختم ہونا ہے؟ جی، یا یہ ہمیشہ رہے گی؟ اے جڑی تے بیٹھے ہو، جس پر ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹپے ٹپے پہ جھگڑے ہوتے ہیں، مرلے مرلے پہ لڑائیاں، جھگڑے، تنازع، فساد، کیس، مقدمے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ عام طور پر جب آپ کچہری میں جائیں تو اکثر مقدمات اسی زمین کے معاملے میں ہوتے ہیں یا کسی اور معاملے میں ہوتے ہیں۔ یہ زمین کیا ہمیشہ رہے گی؟ جی، ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی کیا آپ کا جو عقیدہ ہے قیامت کے بارے میں وہ اتنا ہی مضبوط ہے جتنا توحید کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے؟ 5 اصول دین ہیں، ذرا گنیے۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں۔ ان 5 میں سے ہر ایک پر ہمارا عقیدہ برابر برابر وزن کا ہونا چاہیے یا کم و بیش ہو سکتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر 100% ایمان ہونا چاہیے یا 99%؟ جی، اور اللہ کی عدالت پر 100%، اور انبیاء کی نبوت اور سید الانبیاء کی خاتمیت پر 100%، 12 اماموں کی امامت اور 14 معصوموں کی عصمت پر 100%، اور قیامت پر اگر کوئی کہے 99% تو منے نا جو قیامت آسی، 1% میں خیال آندے متا نہ ہی آوے، یہ تھوڑی سریکی ہے نا۔ متا نہ ہی آوے تے اے میں مولویاں بڑھا کے دی ہوئے، تو پھر جواب یہ ہے جس نے اس متا کو تسلیم کیا وہ دین اسلام سے نکل گیا۔ نعرہ حیدری! جس طرح کہ متاں اللہ کی وحدانیت میں نہیں چلتی، اسی طرح متاں اللہ کی عدالت میں بھی نہیں چلتی، اسی طرح متاں پیغمبر اکرم کی نبوت میں بھی اور رسالت میں بھی نہیں چلتی، اسی طرح متاں 12 اماموں کی امامت اور 14 معصوموں کی عصمت میں بھی نہیں چل سکتی۔ تو اس متاں کی کوئی گنجائش نہیں ہے قیامت کے عقیدے کے بارے میں۔ 99% ہونا چاہیے عقیدہ قیامت پر یا 100%؟ تو 100% اگر عقیدہ ہے تو یہ زمین ہمیشہ رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ کون ختم کرے گا؟ اس وقت کتنا زور لگائے گا؟
وہاں بھی وہی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جس کا ارادہ اتنا قوی تر اور طاقتور ہو، بندہ اس سے ڈر، اس اللہ سے ڈر، تو کچھ بھی نہیں، اس کے طاقتور ارادے کے مقابلے میں تیری کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اس کی نافرمانی، عصیان، سرکشی سے ڈر۔ یہ شیطان ہے جو چونکہ انسان کا دشمن ہے، وہ اس کو اس لائن پہ لگاتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں لے آنے کی جسارت کرتا ہے۔ جیسے وہ خود ملعون ہو گیا ہے، ایسے ہی ہم میں سے ہر انسان کو بھی وہ ملعون بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں شیطان کے ورغلانے میں نہیں آنا چاہیے۔ آج کل جو چکر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید میں لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور وہ چال چل رہا ہے جو چال اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں چلی۔ پریشان تو نہیں پہ؟ یہودی گمراہ ہیں یا ہدایت پر ہیں، اور عیسائی؟ یہودیوں کی گمراہی کیا ہے اور عیسائیوں کی گمراہی کیا ہے؟ یہودی کیسے صراط مستقیم سے ہٹے اور کیسے وہ گمراہ ہوئے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کہتا ہے یہودی یہ کہنے لگے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کون اللہ کا بیٹا ہے؟ حضرت عزیر تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ نبی بنانا کس کا اختیار ہے؟ رسول بنانا کس کا اختیار ہے؟ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول بنانا بھی اللہ کا اختیار ہے، نبی بنانا بھی اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن آگے جب چلتے ہیں، نبی کا جانشین یا رسول کا جانشین بنانا کس کا اختیار ہے؟ اس میں آپ تھوڑے سے ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ دیگر مسلمان کہتے ہیں کہ جانشین ہم بنا سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول کا جانشین بنانا کس کا اختیار ہے؟ تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جانشینی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے نبی پاک کا جانشین بنائے، ہاں جسے وہ نبی پاک کا جانشین بنائے گا وہ ہمارا امام ہوگا، نبی کا جانشین ہوگا تو ہمارا امام ہوگا۔ لیکن دیگر مسلمان کیا کہتے ہیں کہ وہ جانشین بنانا کس کے اختیار میں ہے؟ بندوں کے اختیار میں ہے۔ لوگ بناتے ہیں نبی کے جانشین۔ 1400 سال ہوئے یہی اختلاف آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کا جانشین عام انسان مل کر بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی کا جانشین بھی اللہ بناتا ہے۔ یہ میں ہے یا نہیں؟ اللہ کے اختیارات کو چھیننا یہ جرم ہے یا نہیں؟ جرم ہے۔ تو اللہ نے حضرت عزیر کو کیا بنایا تھا؟ اپنا
نبی. یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کیا مانا؟ اللہ کا بیٹا. اللہ کے بیٹے کا درجہ اونچا ہوگا یا اللہ کے نبی کا؟ دسو بھائی. انہوں نے حضرت عزیر کا درجہ بڑھایا یا گھٹایا؟ اپنے خیال میں حضرت عزیر کو انہوں نے مزید اونچا کیا یا نیچا کیا؟ جی خیال میں چپ کر گئے. انہوں نے اللہ کا بیٹا مانا. اپنے خیال میں انہوں نے حضرت عزیر کے درجے کو بلند کیا. اللہ نے ان کی اس بات کو رد کیا اور فرمایا تم میرے دین سے نکل گئے اور تم نے مجھے بھی نہیں مانا، تم میرے بھی منکر ہو گئے. کیوں؟ جو کچھ میں نے بنایا تھا اسی تک رکتے نا. میں نے بنایا تھا اپنا نبی، تم نے میرا بیٹا بنا کر میری توہین کر دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا بیٹا ماننا اللہ کی توہین ہے یا نہیں؟ جی سوچ کے دیکھو. رب العالمین کی توہین ہے یا رب العالمین کی عزت افزائی ہے؟ توہین ہے. بندے سمجھتے ہیں کہ ہم عزت بڑھا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے تم میری عزت گھٹا رہے ہو. لہذا اپنے آپ کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے پوچھنا چاہیے اللہ تو کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ ناراض ہے، کون سی چیز تیری عزت کا باعث ہے اور کون سی چیز تیری توہین کا باعث ہے. کیونکہ جب اللہ کا بیٹا مانو گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کی بیوی مانو گے. دسو صحیح، بیوی منی پوسی یا نہیں؟ اچھا والا اللہ دی شادی کرے سوں، والا اللہ دا کوئی سو رہی ہو سی، اللہ دی کوئی ساسی ہو سی، والا اللہ دا کوئی سال ہی ہو سی. کوئی گال سمجھ آتی بھی ہے یا نہیں؟ بیٹا ماننے سے بہت ساریاں اور خرابیاں شروع ہو جائیں گی، بہت ساری اور بے عزتیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. لہذا اللہ کا بیٹا ماننا کسی بھی حوالے سے اللہ کی عزت بڑھانا نہیں ہے، اور نہ اس نبی کی عزت بڑھانا ہے جس کو تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو. اسی لیے ہمیں پاک رسول نے یہ ہدایت فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اگوں لم یلد ولم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائی کیسے گمراہ ہوئے؟ قالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وہ بھی اسی چال پہ چل گئے جس پہ یہودی چلے تھے. انہوں نے بھی اللہ کی توہین کرنا شروع کر دی اور غلط راستے پہ چلے، گمراہ ہوئے. لہذا حق یہ ہے جو کچھ اللہ جس کو دے اسی کو مانو. اپنے خیالات، اپنی مرضیاں، اپنے خواہشات کو اس میں دخل نہ دو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مرضی کے بندے کو تابع ہونا چاہیے، اپنی خواہشات کو اس میں عمل دخل نہیں دینا چاہیے.
کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم اگر اس قسم کی بات کریں تو ہم بھی اسی یہودی اور عیسائی راستے پر چل جائیں گے یا نہیں، اور گمراہ ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو یاد رکھو میرے دوستو، ہمیں عدل کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ بھی، ہمیں عدل کرنا چاہیے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی، ہمیں عدل کرنا چاہیے ان ہستیوں کے ساتھ بھی جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے، اور ہمیں عدل کرنا چاہیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی۔ اللہ سے عدل کیسا ہے؟ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دیا جائے، اور کوئی ظلم راہ حق میں نہ کیا جائے۔ اب اگر ہم ایک اللہ کی بجائے دو رب مان لیں، یہ ظلم ہوا یا عدل ہوا؟ جی تو جڑے 14 رب منن، یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، قبلہ صاحب موجود ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، اسی قسم کی آیات سے لوگ استدلال کرتے ہیں آپ کے ممبر پر۔ بے شک ہم نے بھیجے اپنے سارے رسول، استدلال کرتے ہیں ہم ایک کے لیے نہیں ہوتا، ہم بہت ساروں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک کے لیے ہوتا ہے میں، یہ میں ہے یہ نہیں، ایک کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ میں، اور جب ہم کہا جائے تو بہت سارے مراد ہوتے ہیں۔ اب وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، یہ اس قسم کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے بھیجے رسول، لہذا اس ایک نے نہیں بھیجے، اس کے ساتھ کوئی اور ہے جو رسول بھیجنے میں اس کا شریک ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، رسول بنانا فقط اللہ کا اختیار ہے یا کوئی اور اللہ کے ساتھ اس میں شریک ہے؟ زمین پیدا کرنا، آسمان پیدا کرنا، سورج بنانا، کائنات خلق کرنا، جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے پوری کائنات کو رزق دینا، اس کا رزق خلق کرنا، اس تک رزق پہنچانا، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ تو نبی بنانا بھی کس کا اختیار ہے؟ اور اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے یا کوئی اس کا شریک ہے؟ رسول بنانا کس کا اختیار ہے؟ اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے یا کوئی اس کا شریک ہے؟ امام بنانا کس کا اختیار ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی اس کا شریک ہے؟ یہ سارا توحید ہے یا نہیں؟ نبیوں کو نبی بنانا بھی توحید، رسولوں کو رسول بنانا بھی توحید، ائمہ کو امام بنانا بھی توحید، معصومین کو معصوم بنانا بھی توحید، کائنات کو پیدا کرنا بھی توحید، کائنات کے تمام ضروریات کو پیدا کرنا بھی سب توحید ہے۔ اور جو ہی کوئی توحید میں رخ نہ ڈالے گا، کروڑوں مرتبہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے لا الہ الا اللہ اس کے منہ پہ مارے گا اور کہے گا چونکہ تیرا عقیدہ غلط ہو گیا ہے، تیرا ایمان خراب ہو گیا ہے، اس لیے میں تیری لا الہ الا اللہ کے ورد کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار۔ لہذا اپنے عقیدہ توحید کو محفوظ اور مضبوط رکھنا چاہیے، اور کسی نکمے کے کہنے پر اپنے عقیدہ توحید کو کمزور، بلکہ حق یہ ہے بانیان مجالس ہوشیار رہو، پہلے پرکھو یہ بندہ حسینی ممبر کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر وہ گمراہ کرنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کو پانی نہ پوچھو، چلے جائے کہ اس سے مجلس پڑھواؤ، کیونکہ مجلس ہدایت کا ممبر ہے، یہ ہدایت بانٹنے والا مرکز ہے، یہ ہدایت کو خراب کرنے والا ممبر نہیں ہے۔ اور چونکہ آج کل کوئی خود سے آ کے تو گمراہی پھیلاتا نہیں، یہ زمانہ تو نہیں ہے کہ پیسے دے ہوئے تے گمراہی پھیلاوے،
مجلسیں پڑھنے والے پیسے دے کے مجلسیں پڑھتے ہیں یا پیسے لے کے مجلسیں پڑھتے ہیں؟ جی کون دے دن؟ اب بانی صاحب پر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی، بانی کی ذمہ داری سخت ہو گئی۔ خبردار کسی ایسے شخص کو اس منبر پر آنے کی جرات نہ کر جو لوگوں کے ایمان کو خراب کرے۔ جان زیادہ قیمتی ہے یا ایمان؟ جی واللسو۔ اب اگر کوئی آئے اور بندوں کو قتل کرنے کے لیے بلایا جائے اور لوگوں کی جان لینے کے لیے بلایا جائے، اس کو بلاؤ گے؟ پیسے دے کے آپ ہی بندے گولی مار، اس کی تو کبھی اجازت نہیں دو گے۔ لیکن اس کی اجازت کیسے مل جاتی ہے کہ آپ ایسے گھنٹے بندے اندر ایمان خراب کر؟ اور ذرا غور کر، بروز محشر اس بانی کا حال کیا ہوگا؟ جو لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے والوں کو دعوتیں دے کے پیسے دے کے ایمان تباہ کرتا ہے۔ ہر ایک کے بیان کو مجلس کہہ کے جان نہیں چھوڑ سکتی۔ پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کو وہ مجلس تو کہہ رہا ہے وہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، قرآن مجید کے مطابق ہے یا نہیں۔ یاد رکھ، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، وہ کیا نظام ہے؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ۔ بروز محشر اللہ فرماتا ہے محشر کے دن وزن حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کس چیز کا وزن؟ قیامت کے دن کوئی وزن ہوگا یا نہیں؟ بندوں کا اپنے بدن تولے جائیں گے، بندوں کی جائیدادیں تولی جائیں گے، بندے جو سونا چاندی اکٹھا کر کے گئے ہوں گے وہ سارا سونا چاندی تولا جائے گا، اور اللہ پوچھے کہ ہاں بھئی تو نے کتنا سونا اکٹھا کیا، تو نے کتنے ڈالر اکٹھے کیے، تو نے کتنے مربع بنائے، تو نے کتنا یہ کیا وہ کیا، یہ چیزیں تولی جائیں گی۔ کیا تولا جائے گا؟ اعمال۔ مثلا میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ عمل ہے یا نہیں؟ جی آپ میں سے ہر ایک مجلس سن رہا ہے، سننا کیا ہے؟ مجلس پڑھنا بھی عمل، مجلس سننا بھی، مجلس کے ساتھ مربوط دیگر بھی سارے اعمال ہیں۔ دریاں بچھانا بھی عمل، لاؤڈ سپیکر لگانا بھی عمل، دیگ پکانا بھی عمل، بہت سارے عمل ہیں نا۔ لیکن میں فقط مجلس پڑھنے اور مجلس سننے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میرا عمل ہے مجلس پڑھنا، آپ کا عمل کیا ہے؟ مجلس سننا۔ یہ عمل بھی تولا جائے گا؟ جی آج دنیا ہی تسا کوئی ترازو یا نہیں ڈٹھا۔ سائنس ترقی کر گئی، بہت بڑے میزان اور ترازو جدید قسم کے سائنس نے بنائے۔ مثلا ایک ترازو بنایا سائنس نے جس کے ذریعہ بندے کا بخار تلتا ہے، تل دے بندے کا بخار تول لیتا ہے ڈاکٹر یا نہیں؟ اس کے پاس ایک چھوٹا سا آلہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ تھرمامیٹر۔ اس کے ذریعے وہ کیا کر لیتا ہے؟ بخار تول لیتا ہے۔ یہ 100 پہ 101 پہ 2 پہ کم ہے یا بیشی۔ تو ایک ایسا ترازو کہہ دو، میزان کہہ دو وجود میں آیا سائنسی ترقی کے ساتھ جس سے بخار تلتا ہے۔ ایک ایسا میزان ترازو بنا گیا کہ جس کے ذریعہ ہواؤں کی رفتار تلتی ہے، سورج کی حرارت تلتی ہے، روشنی کی طاقت تلتی ہے، زلزلے کا ارتعاش تلتا ہے۔ کتنے کتنے ترازو وجود میں آ گئے نا، جو پرانے زمانے میں نہیں تھے۔ لیکن اعمال
کو تولنے والا بھی کوئی ترازو سائنس نے بنایا؟ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے روز محشر ایک ترازو بنا رکھا ہے جس پہ میں ہر ایک کے اعمال کو تولوں گا۔ میں پوچھتا ہوں مجلس سب سے اونچی کامیاب ہمارے زمانے میں کون سی ہوتی ہے؟ آج تک صحیح ٹنگ چھوڑیے، کوئی لہیسی تا پتہ لگ سی تو ماشاءاللہ کچھی ہے تا روز ٹنگی نہیں ہے۔ جی یہ جی مجلس ٹنگی ویندی ہے، اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ اونچی مجلس ہے، اول سب سے اول، اول سے بھی اول مجلس ہے۔ ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیے یہ کیڑی مجلس ٹنگی دی ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا دستور کیا ہے، اس کا میزان کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلانی مجلس سب سے اول نمبر پہ رہی؟ جی آخر یہ تبصرے تو سونا نہ لینے ہونے نا، سونا نالے کم از کم میرے کو یہ تو دسیں بھی اسا کیڑی مجلس کو سب تو اچھی مجلس آدھے ہیں؟ آپ کا کوئی معیار ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں جو مجھے معلوم ہے، جو میں دیکھتا سنتا ہوں۔ جس مجلس میں نعرے پہ نعرہ ہو، اجا ایک نعرہ مکیا نہ ہوئے تھے دوجہ شروع، دوجہ مکیا نہ ہوئے تھے تریجہ، نعرے کے ساتھ نعرہ متصل متصل متصل، ایک گھنٹے کی مجلس تو ایک گھنٹے میں سینکڑوں نعرے، اور جب مصائب شروع ہوں تو سینکڑوں قسم کی رونے کی آوازیں، گریہ زیادہ، اور اس کے برابر کوئی رلا نہ سکے اور اس کے برابر کوئی نعرے لگوا نہ سکے۔ جو سب سے زیادہ نعرے لگوائے اور جو سب سے زیادہ گریہ کرائے وہ مجلس ٹھیک آتا بیٹھا یا نہیں؟ وہی سب سے اول نمبر کی مجلس ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مجلس کی بلندی کے لیے نعروں کی گنتی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہاں بھی گنتی ہوگی یا تول ہوگا؟ میرا خیال پریشان تھی گئے۔ اللہ جو میزان الاعمال لگائے ہوئے ہے وہاں اسی مجلس کو تولے گا یا نہیں؟ پڑھنے والے کی پڑھائی بھی تلے گی اور سننے والوں کی سماعت بھی تلے گی۔ گنتی ہوگی یا تول ہوگا؟ سچی گال یہ تو نہیں ہے بھائی مجلس گنتی، یعنی اللہ نے اس معیار سے نہیں مجلس کا فیصلہ کرنا کہ اس نے نعرے کتنے لگوائے، اللہ تو اس حساب سے فیصلہ کرے گا کہ اس کے نعرے کا وزن کیا ہے، نعرے لگوانے والے کا وزن کیا ہے اور نعرے لگانے والے کا وزن کیا ہے۔ تو وزن کی طرف توجہ ہونی چاہیے یا گنتی اور تعداد کی طرف توجہ ہونا چاہیے؟ ہم مجلس ایسی کرائیں جس کا وزن اللہ کے نزدیک زیادہ ہو، یا ایسی کرائیں جس کی گنتی ہمارے خیال میں زیادہ ہو؟ نعروں کی تعداد زیادہ ہو یا نعروں میں خلوص زیادہ ہو؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دن تھا رسول اکرم نے اپنی زبان وحی سے یہ ارشاد فرمایا تھا، ضربت علی یوم الخندق
افضل من عبادت الثقلین، علی کی یوم خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ رسول اکرم نے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ علی کی ضربت کو تولا، علی کی یوم خندق کی ضربت کو تولا، اور میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کروں گا، رسول اکرم نے گویا تولنے میں اسی فارمولے کو سامنے رکھا جو اللہ نے میزان الاعمال پہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے روز محشر ہمارے اعمال کو تولنا ہے، اور تولنے کا جو فارمولہ ہے اس میزان الاعمال کا جو روز محشر ہوگا اسے پاک رسول سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، آپ سونا تولیں، اس کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، آپ گندم تولیں، اس کا اپنا ایک دستور ہے، ہر چیز کا باٹ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر چیز کے وزن کا طریقہ کار، اور آج تو بخار تولنے لگا ہے تو اس کا اور طریقہ کار ہے، زلزلے کا ارتعاش تولنے لگا ہے تو اور طریقہ کار ہے، درجہ حرارت تول رہا ہے یا نہیں؟ روز آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں آج درجہ حرارت بڑھ گیا یا آج درجہ حرارت گھٹ گیا، جسے ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ یہ اس کا اپنا اپنا ایک معیار ہے، اپنا اپنا ایک دستور ہے، طریقہ کار ہے۔ تو اللہ نے میزان الاعمال کے لیے بھی کوئی فارمولہ سامنے رکھا ہوا ہے یا نہیں، جس پر وہ اعمال کو تولتا ہے؟ اور ہوتا کیا ہے؟ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ قرآن جواب دیتا ہے جس کے وزن بھاری ہوں گے اس کو جنت کی عیشت راضیہ نصیب ہو جائے گی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس کے وزن خفیف اور ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کھول کر کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہاویہ کیا بلا ہے؟ نار حامیہ، ہاویہ میرے الفاظ میں اس آگ کو کہتے ہیں جو جلاتی ہے مارتی نہیں۔ پتہ نہیں گل سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یہ آگ جو ہمارے دنیا میں کام ہو آ رہی ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی مشکل ہے، اس آگ کا دستور کیا ہے؟ اگر یہ کسی کو جلائے تو بالآخر مار دیتی ہے یا نہیں؟ بندہ چند 10-15 منٹ جل جائے تو کہتے ہیں جی اب اس کا بچنا مشکل ہے، بالآخر وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی آگ جلاتی ہے تو مار دیتی ہے، اور جب مار دیتی ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ توجہ رہے، جہنم کی آگ چونکہ اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو کتنے عرصے کے لیے جلیں گے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جلیں گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ جلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کی آگ کوئی ایسی قسم کی آگ ہے جو جلاتی رہتی ہے، مارتی، موت نہیں آتی۔ یہ کس کو ملے گی؟ جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا۔ من خفت موازینہ۔ اب میں آپ سے فقط یہ بات کہہ کر مجلس کو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ بات کافی ہو گئی۔ جب رسول اکرم نے کہا علی کی یوم خندق کے 1 دن کی ضربت، اس دن کی 1 ضربت کتنی ہے؟ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو علی کی وہ 1 ضربت کیوں ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی؟ سونے کی تلوار تھی،
جی افضل ہونے کی کوئی وجہ؟ دیکھیے ایک اور حدیث کو بھی شامل کیجیے تاکہ اور زیادہ آپ کے لیے ایک معاملہ روشن ہو جائے۔ رسول کی حدیث ہے اگر کوئی ہر رات عبادت میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، ہر سال پیدل حج کرے، کوہ احد جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کرے، اور بالآخر صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل ہو جائے، ان لم یبالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کا روادار۔ ماشاءاللہ آپ نے نعرہ مارا، خوش ہوئے، میری طرف سے بھی ایک بلند نعرہ حیدری۔ اس شخص کی نماز، روزہ، حج، سخاوت اور حتیٰ قتل فی سبیل اللہ بین الصفا والمروہ اگر جنت کی خوشبو کا حقدار نہیں بنا سکا اسے، تو کیوں کہ اس کے دل میں ولایت علی نہیں۔ معلوم ہوا جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں بنتا۔ ٹھیک ہوگی بات یا نہیں؟ یعنی ایسے شخص کی نمازیں، روزے وغیرہ وغیرہ جب میزان الاعمال پہ رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے تو جواب زیرو آئے گا یا وزنی ہوگا؟ یعنی اس شخص کی نمازیں، روزے، تمام اعمال اور عبادات کا کوئی وزن نہ نکلے گا، اور خفت موازینہ، اس کے سارے میزان ہلکے ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اس کے قلب میں ولایت، معلوم ہوا اعمال کو وزن دینے والی ایک چیز کا نام ولایت علی ہے۔ جس کے پاس ولایت علی ہے نعرہ حیدری۔ اب میں اسی اصول پر آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جب رسول نے ضربت یوم خندق علی کو تولا تو اس کا وزن کس بنیاد پر افضل من عبادت الثقلین ہوا؟ کیا اس لیے کہ علی اپنے آپ کو ولی مانتے ہیں؟ پتہ نہیں یاد سمجھے ہوئے یا نہیں؟ علی اپنے آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں یا نہیں؟ جی تو اپنی ولایت کی بنیاد پر علی کا عمل ثقلین سے افضل ہو گیا۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے برتر بنا دیا؟ کوئی شے ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو سنیے، اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اے بندگان خدا اللہ کی عبادت کرو تو مخلص ترین ہو کے عبادت کرو۔ تمہارے عبادت کے لمحات میں اور عبادت کے ماحول میں تمہارے قلب میں اتنا خلوص ہونا چاہیے کہ اس میں ذرہ بھی کوئی ملاوٹ موجود نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم نے علی کی ضربت کو جب تولا تو اس بنیاد پر تولا کہ دیکھا علی کے قلب میں دین حق کے بارے میں اتنا خلوص ہے، اتنا خلوص ہے، اتنا خلوص ہے کہ کائنات ساری کا خلوص ایک طرف، اور علی حیدر کرار کے قلب میں جو اللہ کے دین کے حق میں خلوص ہے وہ میں نے دیو خلوص ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ خلوص بھی عبادت گزاروں کے درمیان برابر برابر ہوتا ہے یا کم و بیش ہو سکتا ہے؟ ایسا سارے بیٹھے ہیں، ہم سب کی عبادت تلے گی یا نہیں؟ میری مجلس پڑھنا تلے گا، آپ کا مجلس سننا تلے گا، وزن سب کا برابر برابر نکلے گا یا کم و بیش نکلے گا؟ کیوں؟
بھئی ایک ہی وقت میں ہم بیٹھے ہیں، ایک ہی مجلس ہو رہی ہے، ایک پڑھنے والا ہے، ایک سارے سننے والے ہیں، تو ذرا بتائیے ایک ہی عبادت ہماری کیوں کم و بیش وزن نکلے گا ہر ایک کا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور شے بھی ہے جس کی بنیاد پر وزن کم ہوتا ہے یا وزن بڑھ جاتا ہے، اور وہ ہے خلوص۔ جتنا میں مخلص اتنا میری عبادت کا وزن، جتنا آپ میں سے کوئی مخلص اس کی عبادت کا اتنا وزن، جس کا خلوص سب سے بھاری اس کا وزن بھی سب سے بھاری، جس کا خلوص میں ملاوٹ اس کی عبادت کے وزن میں بھی کمی۔ اور میرا یہ ایمان ہے، آپ کا بھی یہی ہوگا ہے، کہ اگر خلوص عبادت کو تولا جائے، ایک طرف علی کا خلوص رکھا جائے، دوسری طرف پوری کائنات عبادت گزاروں کا خلوص رکھا جائے، تو میرا ایمان تو یہی کہتا ہے کہ علی کے خلوص والا پلڑا جھک جائے گا اور پوری کائنات کے خلوص والا پلڑا ہی میں ہے۔ تو معلوم ہوا ولایت علی کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اخلاص تب ہوتا ہے جب ملاوٹ نہ ہو، اور جو اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرے، جو عقیدہ توحید میں ملاوٹ کر رہا ہو، اس ملاوٹ کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ وہ اعمال کو خالص کر دے گی اور اعمال کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز مہربانوں، ناراض بھی نہ ہو اور اپنے بارے میں ہم سب بیٹھ کر غور کریں کہ عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادات کا وزن بڑھنا چاہیے یا گھٹنا چاہیے؟ اور اگر عقیدے میں ملاوٹ ہو تو اگر کوئی ولایت علی میں ملاوٹ کرے اس کی عبادت چٹ، اور کوئی اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرے، اصول دین تو 5 ہی ہیں نا، نہ ولایت میں ملاوٹ ہونی چاہیے، نہ نبوت میں ملاوٹ ہونی چاہیے، نہ اللہ کی عدالت میں کوئی ملاوٹ ہونا چاہیے، نہ اللہ کی توحید کے عقیدے میں کوئی ملاوٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ عقیدہ توحید میں ملاوٹ ہوئی تو یہودیوں پہ اللہ نے لعنت کر دی، عقیدہ توحید میں ملاوٹ ہوئی تو عیسائیوں پہ اللہ نے لعنت کر دی، بلکہ حضرت عیسیٰ خود پکار رہے ہیں۔ جب اللہ پوچھے گا حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے عیسیٰ مجھے جواب دو، کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مان لو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب میں کہے گا اے اللہ تو خود گواہ ہے، میں تو جتنا عرصہ ان لوگوں کے درمیان رہا میں تو تیرے معبود ہونے کی طرف تبلیغ دیتا تھا، میں نے تو کبھی تیری معبودیت میں کوئی بات نہیں کی تھی، یہ تو میرے بعد ان بدبختوں نے ساری چکر بازی شروع کر دی اور مجھے معبود ماننا شروع کر دیا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے تو ان کا اپنا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمیں رسول اکرم کے بعد اپنے عقیدہ توحید، اپنے عقیدہ عدالت، اپنے عقیدہ نبوت، اپنے عقیدہ ولایت اور اپنے عقیدہ قیامت کو بھی 100% خالص رکھنا چاہیے یا تھوڑی سی ملاوٹ کر لی جائے؟ اب اگر علماء آپ کو کہیں کہ اپنے عقیدے کو 100% خالص رکھو اور مقابلے میں کوئی آ کے اس کے اوپر تبرہ کرے اور تم اس تبرعی کا ساتھ دے دو، تو پھر یاد رکھو تمہارا ساتھ دینا بھی تولا جائے گا۔ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اللہ ہر ایک کا معبود ہے اور ہم سب اس کے عبد ہیں۔ ہمارا رشتہ عبد و معبود کا ہے، کوئی رشتہ داری والا رشتہ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنی عبودیت میں خالص ہوتا ہے، اس کا عقیدہ معبودیت اور عبودیت کے حوالے سے خالص ہوتا ہے۔ عبد ہیں، امیر المومنین کے فرما رہے ہیں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اے اللہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اس لیے اہل ایمان تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی احتیاط فرمائیے اور اپنے عقیدے کے ساتھ
کھیلنے والوں کو اپنا رہبر اور ہادی ماننے کی جسارت نہ کیجیے، ورنہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو قوم حضرت عیسیٰ کا ہوا اور قوم حضرت موسیٰ کا ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت کتنا سخت تھا جب مرحب کھڑا تھا امیر المومنین کے مقابلے میں، اور امیر المومنین اس سے کسی قسم کی رعایت کے لیے تیار نہیں تھے۔ مرحب کون تھا؟ مرحب کا عقیدہ کیا تھا؟ یہودی۔ علی نے کچھ رعایت کی؟ علی کی تلوار ایسے چلی جیسے دشمن خدا پہ چلنی چاہیے، حالانکہ وہ تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوگا، لیکن کوئی رعایت امیر المومنین کی تلوار میں نہ تھی، نہ کسی مرحب کے لیے نہ کسی عمرو ابن عبد ود کے لیے۔ کل کفر پہ چلی علی کی تلوار تو رسول نے کہا ہے کہ تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز مہربانوں، آج اس پہلو کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کریں جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرے۔ اور مجھے بتا، یزیدیت کیا تھی؟ یزیدیت کا اصل ہدف کیا تھا؟ دین میں ملاوٹ کرنا یا دین کو خالص رکھنا؟ جی، یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ اللہ کے رسول کے دین کو اپنی مرضی کی ملاوٹوں کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ رسول اکرم کہہ گئے تھے وہ اس پہ راضی نہ تھا، بلکہ وہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضیوں کو دین میں ملانا چاہتا تھا۔ امام حسین سامنے آئے اور فرمایا، نہ، میں اپنے نانے کے دین کو 100% خالص رکھنے کا ذمہ دار ہوں۔ امامت نام ہی اس بات کا ہے کہ اللہ کے دین میں کسی قسم کی ملاوٹ کو برداشت نہ کیا جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام حسین کو یزید کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی قربانی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ میں پوچھتا ہوں، اے میرے مولا حسین، کیا اتنا کافی نہ تھا آپ علی اکبر و عباس جیسے جوان ہی اپنے ہم سفر کرتے؟ آپ کم از کم زہرا جائیوں کو تو اپنے سفر میں شامل نہ کرتے؟ ان بناتے پیغمبر کو آپ نے مدینے سے سفر کے راستے میں کیوں شامل کیا؟ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، اس نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا تھا، قاتلوں کو اس نے بھیج دیا تھا، وہ آپ کی جان کے دشمن ہو کے آ گئے تھے، آپ کو اپنے قتل کا خطرہ تھا، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جوانوں کو ساتھ لے جاتے نا، یہ پردہ داروں کو کیوں ساتھ لے گئے؟ آپ جانتے ہیں کون ہے پردہ دار، کیسی ہے پردہ دار؟ روایت کہتی ہے جب بھی کبھی دختر زہرا روضہ رسول کی زیارت کے لیے جانا چاہتی تو علی دن کو نہیں لے جاتے تھے، رات کو لے جاتے تھے۔ روایت کہتی ہے آگے آگے علی ہوتے تھے، دائیں امام حسن ہوتے تھے، بائیں امام حسین ہوتے تھے، درمیان میں پورے پردوں میں لپٹی ہوئی زہرا جائی ہوتی تھی، رات کا لمحات ہوتے تھے۔ جب روضہ رسول کے پاس پہنچتے تھے تو علی ولی بڑھ کر چراغ قبر پیغمبر کو بجھا دیتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا مولا رات کے جو لمحات ہیں آپ یہ چراغ کیوں بجھا دیتے ہیں؟ تو جواب میں کہتے میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی قبر نبی کا زائر اگر ہو تو میری بیٹی کے قد پہ بھی اس کی نظر نہ پڑے، میری بیٹی کے قد و قامت سے بھی وہ آگاہ نہ ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
اس میں امام حسین بھی خود ساتھ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ جتنا تقدس علی ولی کی نگاہ میں اپنی بیٹی کا تھا، اتنا ہی تقدس امام حسین کی نگاہ میں اپنی شمشیر کا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتا وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب خیمے کناتیں لگ گئی تھیں، محمل اندر آ گئے تھے، امام حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، 28 رجب کی تاریخ تھی، اور بیبیاں اپنے اپنے کمروں سے اور اپنے اپنے گھروں سے پورے پردے میں لپٹی ہوئی محملوں کی طرف جا رہی تھی، اور امام حسین دیکھ رہے تھے۔ ذرا اس لمحے کو ذہن میں بنا جب نکلی ہے رسول کی بیٹی حضرت زینب کبریٰ اور چلی ہے اپنے محمل کی جانب، اور پورے پردے میں سر تا پا لپٹی ہوئی تھی، اور امام حسین اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اپنی ہمشیر کو محمل کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ اب بتا قلب حسین کی کیفیت کیا ہوگی، مولا حسین کے دل پہ کیا حالت تاری ہوگی۔ اس لیے کہ کوئی عام بندہ ہوتا وہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن امام حسین تو جانتے تھے کہ یہ زہرا جائی کدھر جا رہی ہے، اس کی منزل کیا ہے اور کہاں اس نے جانا ہے۔ تو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، مولا کی قلب میں یہ یاد بھی تو آئی ہوگی نا کہ ایک وقت ہوگا، آواز آئے گی، الا قتل الحسین بکربلا۔ بیبیاں اپنے خیموں پہ رونے والیاں، اپنے جوانوں کی جنازوں پہ رونے والیاں سارا دن روتی رہی ہے، اور آخر کیا ہوا ہے؟ بیبیوں کے بین آتے تھے، وَجَرِحَتْ عَيْنَا، ہائے ہماری تو آنکھوں میں زخم ہو گئے ہیں، روتے روتے آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں۔ اس حالت میں امام سجاد فرماتے ہیں میں بستر مرض پر تھا کہ باہر سے آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ جب مولا حسین کی شہادت کی آواز بلند ہوئی تو میرا دل دھک سے بیٹھ گیا، اور میں سوچنے لگا اب جب بابا بھی شہید کر دیے گئے تو ان پردوں والی بیویوں کا کیا حال ہوگا، ان بناوتے پیغمبر پہ کیا گزرے گی۔ امام سجاد فرماتے ہیں بس میرے ذہن میں اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں نے خیموں کے دروازے پہ نظر ڈالی تو مجھے سارے قاتل ہاتھوں میں لیے نیزے خیموں پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار نظر آئے۔ بس میں اتنا پوچھتا ہوں، کیا انہوں نے کوئی اجازت مانگی؟ کیا ان درندوں نے، قاتلوں نے کوئی اذن مانگا؟ لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، قرآن تو کہتا ہے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اذن نہ دیا جائے۔ لیکن کیا شمر نے اذن مانگا ہوگا؟ کیا خولی نے اذن مانگا ہوگا؟ کیا ان قاتلوں نے اذن مانگا ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، ہاتھوں میں ہوں نیزے، ہوں علی اکبر و اصغر کے قاتل، اور نکل پڑے خیمہ رسول پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو روایت کہتی ہے یہ ظالم گھروں کے خیموں میں گھسے، اور ایسے گھسے حملہ کیا اپنے نیزوں کے ساتھ رسول زادیوں پر، اور منظر کیا تھا؟ ہن یلذن بعضہن ببعض، رسول کی بیٹیاں زہرا جائیہ ایک دوسری کی پشت کے پیچھے پناہ لینے لگی، ایک دوسری کی پیچھے چھپنے لگ گئی۔ من خیبت الى خیمہ ومن خباء الى خباء، آگے آگے زہرا جائی ہو، پیچھے شبر جیسا درندہ ہاتھ میں لیے نیزے دوڑ رہا ہو۔
بتاؤ جائے تو کدھر جائے، جائے تو کدھر جائے۔ کسی کی چادر اتار لی گئی، کسی کا زیور چھین لیا گیا۔ ایک ظالم نے جو پازیب اتارتے ہوئے رونا شروع کیا تو بنت پیغمبر یہ کہنے پہ مجبور ہوئی، اگر تو اتارتا ہے زیور تو روتا کیوں ہے؟ اگر لوٹتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ اور اگر روتا ہے تو لوٹتا کیوں ہے؟ تو اس ظالم کا جواب تھا، روتا اس لیے ہوں جانتا ہوں اپنے نبی کی بیٹی کو جانتا ہوں اپنے پیغمبر کی دختر کو لوٹ رہا ہوں۔ پھر لوٹتا کیوں ہے اگر روتا ہے؟ تو جواب میں کہتا ہے تم نے لوٹنا تو ہے ہی نا، زیور تو تمہارا چھننا ہی ہے، تو کوئی اور ظالم کیوں لے جائے، میں ہی کیوں نہ لے جاؤں۔ عزاداروں، ایسے حریص اور لالچی اس قسم کے درندے اور اس قسم کے دنیا کے کتے ٹوٹ پڑے تھے رسول کی بیٹیوں پر، اور آواز آتی تھی واہ محمدہ، واہ جدہ، واہ حسینہ۔ لیکن کیا بات یہاں ختم ہوئی؟ اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب خیموں سے شعلے اٹھے اور بیویاں باہر نکلنے پہ مجبور ہوئیں، چادریں تھی نہیں، باہر ظالموں کا مجمع تھا، تماشائیوں کی آنکھیں تھیں اور رسول کی بیٹیاں تھیں۔ کس قدر صدمے اٹھائے بناتے پیغمبر نے اور کس قدر دکھ اٹھائے رسول کی بیٹیوں نے، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ اگر ہم نے یزیدیت کو شکست دینی ہے اور دین حق کا تحفظ کرنا ہے تو یہ فقط شہادت کے قطروں سے مکمل نہ ہوگا، اس کے لیے اور مظلومیت بھی اٹھانا ہوگی، اور وہ یہ کہ بندھے ہوئے ہاتھ ہوں، رسول کی بیٹیاں ہوں، کوفے کا بازار ہو، شام کا دربار ہو، اور وہاں کھڑے ہو کر خطبے دیں رسول کی بیٹیاں اور بتائیں کہ مشن حسینیت کیا ہے اور مقصد یزیدیت کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنے کوئی مؤثر مظلومانہ کردار تھا بناتے پیغمبر کا کہ یزید کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا مگر یہ کہ انہیں شام سے واپس بھیجے، اس لیے کہ دمشق میں زلزلہ تھا۔ اگر رسول کی بیٹیاں زیادہ عرصہ وہاں رہتی ہیں تو اہل دمشق بھی یزید کے مخالف ہو جاتے، لیکن اے یزید یاد رکھ تو نے جو کیا وہ سارا ہی تباہ ہوا، آج دین حق زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دین کو بچایا ہے شہیدوں کی شہادت نے اور اسیروں کی اسارت نے۔ خداوند تعالی ہمیں حسینیت کا مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور یزیدیت کا دشمن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3